اس طرح عام مسلمان کو سلام کرنے کا سوال ہے، ویسے مودی صاحب کو سلام اتنا بھی سلام نہیں. مجھے سلام کہہ دو گے تب بھی اسلام ملے گا، گلے ملو گے تب بھی اسلام. کا سوال کس بھائی نے کیا میں نے کیا تھا کہ بہتر پڑھ سکتے ہیں، بہتر 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. ان اللہ حافظ کے حق بولنے کا بہتر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. جب 3 پڑھیں گے تو مغرب کی طرح نہیں پڑھنا، مغرب کی مشابہت نہیں کرنی. مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے، 3 بہتر میں اکٹھے پڑھیں گے، آخری میں تشہد بیٹھیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ حدیث پتہ ہے کہ مغرب کی مشابہت نہیں کرنی، پھر بھی تشہد بیٹھتے ہیں اور دعائے بہتر قنوت بہتر سے پہلے اللہ اکبر رفعتین کر کے اب پڑھتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ رکوع سے پہلے اللہ کے نبی نے رفعتین کی، صحیح بخاری کی حدیث. رکوع سے اٹھ کر رفعتین کی، صحیح بخاری کی حدیث. تو کہیں گے جی وہ مکھیاں اڑاتے سمجھو، وہ پنکھے چھوڑتے تھے، وہ بت لے کے آتے تھے. اب بتر سے پہلے یہ جو نہیں ہے اور آپ نے بیڈ لگا کے ٹچ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ اب نہیں بت اگائے. جہاں حدیث رسول ہے وہاں کرتے نہیں، جہاں ہے نہیں اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، 8 تراویح 3 بتر، یہ سنت ہے. اور سوال بھائی کا اگلا ہے کہ حرم کے اندر 20 ہوتی ہیں. غلط ہے، حرم کے اندر 30 بھی ہوتی ہیں. 20 تک کیوں رکتے ہو؟ پہلے 2 اشروں میں 20 ہوتی، آخری اشرے میں 30 ہوتی ہیں. تو اگر آپ 20 کو سنت کہتے ہو تو 30 کو بھی تو کبھی سنت کہو نا. تراویح کے لیے اصول یاد کر لیں. تراویح رات کی نماز نفل نماز ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفل نماز 2 کر کے پڑھو. جب ڈرو صبح ہونے والی ہے واحدہ 1 پڑھ کے طاق کر لو ساری کو. اب اس حدیث میں نہیں ہے کہ کتنی پڑھو، اس حدیث میں نہیں ہے کہ کتنی پڑھو. آپ 10 20 50 100 60 70 جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو، نفلی نماز ہے. لیکن آپ 20 پڑھو، آپ 30 پڑھو، آپ 50 پڑھو، آپ 100 پڑھو، آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے. آپ کا اگر سنت نہیں ہے، سنت 8 رکعت ہی ہے. اجازت ہے لیکن سنت 8 رکعت ہی ہے. آپ کے عمل میں سنت کی مور نہیں لگے گی، لیکن حرام بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے. پڑھو رات کی نماز نفل ہے، جتنا مرضی پڑھ لو. زور جو لگاتے ہیں کہ نہیں صرف 20 ہی سنت ہے اور حرم میں 20 ہوتی ہے، تو حرم میں 30 ہوتی ہے، وہ 10 کس کھاتے میں. ہم کہتے ہیں چلو حرم کی 20 بھی منظور ہے. آپ کو حرم میں 20 رکھتے نظر آ گئی. عبد الرحمان سدیس حافظ اللہ کے یہ ہاتھ نظر نہیں آئے، رفعتین نظر نہیں آئی، آمین گونج نظر نہیں آئی، پچھلوں کی فاتحہ نظر نہیں آئی. میٹھو ہاپو کوڑا اپنی مسجدوں میں شیخ عبد الرحمان سدیس کے طرح 20 پڑھو، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. آپ کی مسجد اللہ درمیان میں کیا بول کرتی ہو پتہ ہی نہیں کسی کو. اور وہاں قرآن کی ایک آیت سمجھ آتی ہے، بچے قرآن لے کے کھڑے سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھ رہا ہے. آپ اس طریقے پہ جس طریقے پہ حرم شریف میں 20 ہوتی ہے پڑھو، آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہے. اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے، اور عقیدے میں شرک ہے تو بدل کرنے کا بھی پیدا نہیں ہے. شیخ صاحب چینج بھی ہوتا ہے نا. ہاں جی شیخ صاحب سورہ نور کی آیت ریفرنس دیتے ہیں لوگ، کیا اللہ نور السماوات و الارض، تو اس سے کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے بول کے بتاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ دنیا میں ہر طرف ہے بول کے بتاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت ان سے پوچھو کہ آپ پہ اتری یا رسول اللہ پہ اتری؟ جی رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اس آیت کا جو مفہوم رسول اللہ نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھیک ہوگا یا جو آپ بتا رہے وہ ٹھیک ہوگا؟ اللہ کے رسول نے جو اللہ کے رسول نے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کو سوال کرتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ اشارہ کرتی ہے آسمان کی طرف. آپ کہتے ہیں مومنہ ہے آزاد کر دے. تو آپ کو کہنا چاہیے غلط تم نے جواب دیا، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے. جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ، ان کو دعا مانگو، دعا مانگو. آپ بھی مانگو دعا. ہاتھ اٹھاؤ، کیسے اٹھاتے ہو؟ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ قبلے کی طرف. کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ، کبھی یوں بھی مانگ لو. اللہ ہر جگہ ہے، کبھی یوں مانگو. یہ خالی ہاتھ بھی دلیل ہے ان کو بھرنے والا اوپر ہے. شیخ صاحب ابھی ہم لوگ خطبہ میں سنتے ہیں کہ صلی علی نبی، جی صلی علی نبی خطبے میں بولتے ہیں، اور بعض ٹی ویوں میں آتا ہے، بک بھی آتے ہیں. تو اس کا کیا ہے؟ لوگ اس میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے نبی کے اوپر، 2 رکعتیں. نبی سے مراد نماز نہیں ہے. نہیں، وہ نماز پڑھتے وہ لوگ. نہیں، درود و سلام ہے. ایگزام میں رسول کو دیکھنا
ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی مسلمان کو کروا دے، ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو دیکھ رہا ہے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی رسول ہے یا کوئی اور ہے. اس نے تو نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا وہ سیرت کا اتنا بڑا عالم ہو کہ آپ کی ساری نشانی اس کو حفظ ہو. نمبر 1. نمبر 2، اسلام پورا ہو چکا ہے قرآن و حدیث میں. اگر کوئی اب خواب میں آ کر کہ میں آپ کا نبی ہوں اور آپ یہ کر لو یہ نہ کرو، تو خواب کی بنیاد پہ دین نہیں بنا کرتا. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ شیطان زور لگا لے تو نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا. شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے نا، کسی اور نیک صورت میں اگر کہے میں آپ کا رسول ہوں، تو اگر اللہ دکھا دے کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ اور میں اس کو گارنٹی دے سکتے. مثال دیتا ہوں اس کی. مولانا سیدیا صاحب کے شاگرد ہیں صوفی اقبال، مدینہ میں فوت ہو گئے. انہوں نے رسالہ لکھا ہے بہجت القلوب. اس کے اندر وہ ایک خواب لکھتے ہیں کہ میں مولانا سیدیا صاحب کے حجرے پہ گیا تو مجھے کہا گیا کہ آرام سے اندر جانا، رسول اللہ اندر آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جب اندر گیا تو اللہ کے نبی چارپائی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے، مولانا سیدیا قدموں میں بیٹھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل حج سنا رہے تھے. فضائل حج میرے علم کے مطابق ابھی تک عربی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، اور نہ یہ قیامت تک کریں گے. کر دیں گے تو دکان بند ہو جائے گی، عرب تو کم از کم کوئی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. کہا جب میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک دیکھا تو بڑا نورانی چہرہ تھا، داڑھی مبارک پورے سینے کو ڈھانپی بھی تھی، ساری داڑھی سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا. بھائی نے سوال کیا ہے اسلام میں شادی کا طریقہ کار کیا ہے. شادی جب بھی کی جائے کئی بنیادوں پہ ہوتی ہے. حسن و جمال، مال و دولت، قوم قبیلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم جب بھی کرو ایمان کی بنیاد پہ کرو. تو رشتہ ڈھونڈتے ہوئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مواحدہ ہو، ایمان والی ہو، مشرکہ نہ ہو، بے نماز نہ ہو، بدعتی نہ ہو. وہ بھلے ہماری ذات کی ہو یا نہ ہو لیکن لا الہ الا اللہ والی ہو. پھر شادی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ شادی کی جائے، ہندوؤں کے طریقے پہ نہ کی جائے. ہمارے ہاں جو رسمیں چلتی ہیں، مہندی کی رسم، اٹھن کی رسم، جوتی چرائی کی رسم، کنڈا پکڑائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم، سالیوں سے اٹھیلیوں کی رسم، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. جہیز کی رسم یہ ہندوؤں کی. کنیا دان، ہندی میں کہتے ہیں کنیا دان. جہیز دیتے ہیں وراثت سے محروم کرتے ہیں. مسلمان بھی جہیز دیتا ہے وراثت سے محروم کرتا ہے. تو رام چندر کی شادی نہ ہو، پتہ لگے یہ عبد الرحمان کی شادی. اعمال کے بارے میں بتایا جو کتاب ہے اس کے اندر کافی شرکیہ چیزیں ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سیاستہ کی جو احادیث ہے اس کے اندر موجود ہے. تو اگر ہم اس کو جلا دیں تو کیا اس کا ہمارے ساتھ آئے گا؟ ایک کنویں کے اندر کتا گرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے کتا، ٹھنڈا پانی ہے، کنویں کا میٹھا پانی ہے، تو کیا کریں گے؟ کتا نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ کتے کے ہوتے ہوئے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جائے گا. ایک کتاب کے اندر 1000 اچھی باتیں ہیں، اس میں صرف ایک شرکیہ بات ہے. 1000 اچھی باتیں ہیں اور ایک شرکیہ بات ہے. اس ایک شرکیہ بات سے جو لوگوں کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، 1000 اچھی دیکھ کر وہ 1000 جب 500 اچھی پڑھ لے گا وہ سمجھے گا ساری ہی اچھی ہے، وہ تو گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے قوم کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اس کو جلانا، اس کو دفن کر دینا یا پانی سمندر میں بہا دینا کوئی گناہ نہیں. اب جو بندہ سوال کرے ایک کرے، اگلا سوال دوسری کی بات جی. بھائی نے سوال کیا رفع دین کا، تو استدلال کرتے ہوئے تکبیر کی احادیث پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت رفع دین کی جائے. واللہ اعلم. نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. جس بندے کے بارے میں کنفرم پتا ہو کہ یہ شرک پہ مارا، یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، یا علی کہتے ہوئے، یا رسول اللہ کہتے ہوئے، 11ویں دیتے ہوئے مرا ہے، یہ شرک پہ مارا ہے. اس کا شرک اکبر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. جنازہ نہ پڑھے تو نہیں جاتے جنازے میں، تو مٹی وغیرہ گاؤں کے لوگ دینے کے لیے خالی مٹی کو دیکھ کر کوشش کیجیے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے مشرک کی عزت، مشرک کی تقریر سے
دیکھیے یہ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا فتنوں کا، جس طرح ہاتھ میں انگارہ بند کرنا مشکل ہوگا، اس وقت اسلام پورے پہ عمل کرنا مشکل ہوگا. لیکن جو فتنوں کے دور میں عمل کرے گا اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا وہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ اور میں بل منکم، تم میں سے 50 کا ثواب اس اکیلے کو ملے گا جو فتنوں کے دور میں ایمان پہ قائم رہے گا. واللہ اعلم. صلاۃ التسبیح اس کی جماعت تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی پڑھنے پر بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ اس حدیث کو حسن درجے تک لے جاتے ہیں، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین اسے ضعیف قرار دیتے ہیں. واللہ اعلم. وہ بھی مجھ سے فتویٰ لے کے کرتے ہیں. نہیں، منگنی اگر ہو گئی اور آپ نے کوئی معروف بات کر لی ہے، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے عزیز بیٹھے ہیں، اس کے بھی عزیز و اقدار ماں باپ پاس بیٹھے ہیں، اور آپ اس سے کوئی سوال خاص ذاتی پوچھنا چاہتے ہو، آپ کا عقیدہ کیا ہے، میری 5000 ریال ہے، آپ کا خرچہ پورا ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ جواب میں کہتی سے اسے سرخی پاؤڈر ہی آتا اور کچھ نہیں آتا. اگر کوئی معروف بات پوچھنی ہے تو کر سکتے ہیں. جو میسج کے ذریعے گپ شپ چلتی ہے اور عشق مشوقی چلتی ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نکاح میں نہیں آئی. منگنی تو جو لمبی ہوتی ہے اسے ٹوٹ جاتی ہے. جی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے یہ صحابی اذان دے تو تم کھانا پینا نہ بند کرو، جب بلال اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو. بھائی نے پوچھا ہے کہ رب الدین نماز کا حصہ ہے وہ چھوٹ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے اللہ کو جان دینی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں میں اس کا قیامت کے دن جواب دے دوں. جب میں جواب دوں گا تو آپ میں سے کوئی مجھے چھڑانے کے لیے نہیں بول سکے گا. مسجد میں بیٹھ کر میں یہ اعتراف اور اعلان کرتا ہوں، دنیا پہ کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور رمضان نہیں کرنے کی صحیح حدیث لا تعداد ہے. بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے. نہ کرنے کی کوئی صحیح حدیث، نہ کرنے کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، یا پھر مولویوں کی اٹکل بچوں ہیں. وہ کہتے جی آپ نہیں سمجھتے، وہ جو تھی نا رمضان وہ اس لیے آئی تھی کہ لوگ بت لے کے آتے تھے. یہ گھوسلے ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا بھائی، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پہ ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جو بت لے کے آتے تھے بڑے پاگل تھے، بغلوں میں ڈال کے کیوں لاتے تھے، جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ جو بت لے کے آتے تھے وہ کہاں کے تھے؟ جماعت سے نماز فرض کہاں ہوئی؟ مدینے میں. بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ جہاں بت تھے جماعت نہیں تھی، جہاں جماعت تھی بت نہیں تھے. چلے کوئی بات نہیں، اس کو بھی چھوڑے. بت لے کے نعوذ باللہ صحابہ تو نہیں آتے تھے نا، کوئی نہیں کہے گا. منافق آتے تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن، اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن. جب وہ بت لے کے آتے اور بت رمضان کرنے کی وجہ سے زمین پہ گرتے تو سیدنا عمر کی تلوار کیوں نہیں نکلتی تھی کہ یہ منافق ہے میں گردن مار دوں؟ منافق کب چاہتا ہے کہ میں اوپن ہو جاؤں ان کے سامنے؟ وہ تو اللہ خبر دیتا تھا یہ منافق ہے. ٹھیک ہے، ساری بات یہ بوتل دینا لو نا، ڈھکن لگا کے نہیں آ کیا مان لیتے ہیں جی بت لے کے آتے تھے. چھوٹے سے چھوٹا بت کتنا تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، ہم پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. یہ بت صاحب آگے میں نے یہاں رکھ لیا. اب نماز پڑھنے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے رمضان کرنے کا؟ حد مومن کرے، ان کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے. ہم اب میں نے رمضان کیا اللہ اکبر بت گیا، سنت کے مطابق کیا. تو جو بھائی بتوں والی دلیل دیتے ہیں وہ رمضان کیسے کرتے ہیں؟ پہلی کیوں کرتے ہو؟ بتوں کے لیے رمضان شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ جس حدیث سے آپ پہلی کی دلیل لیتے ہو اسی حدیث میں رکوع کی دلیل بھی ہے.